کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں۔ اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MX نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ماہ رمضان آگے بڑھ رہا ہے، رحمتیں ہر سو برس رہی ہیں اور لوگ جو ہیں ان رحمتوں کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ان رحمتوں کے مہینے میں، نیکیوں کی بہار میں ان لوگوں کا بھی حق بنتا ہے، جہاں فرائض عائد ہوتے ہیں وہاں حقوق بھی ہوتے ہیں، تو ماہ رمضان میں حقوق بھی اتنے ہی گنا بڑھ جاتے ہیں، فرائض بھی اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں، جس قدر نیکیوں کو ضرب دے کر ملٹی پلائی کر کے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج ہم ماہ رمضان اور حقوق العباد کے حوالے سے، مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے بات کریں گے کہ جہاں یہ نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، مخیر حضرات کا کس قدر فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے ان بندوں کو کس حد تک وہ خوش کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کا دروازہ جو ہے وہ اللہ کے مخلوق کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ دلوں سے ہی یہ رحمت کی برسات جو ہے وہ برسنا شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق جو ہے اس کا تم پر بہت زیادہ حق بنتا ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ یہ پوری کی پوری مخلوق جو ہے یہ اللہ کی عیال ہے، ان کا خیال رکھنا یہ اللہ کے بندوں کا ہی فرض بنتا ہے۔ تو آج خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک پاکستان کے مایہ ناز قاری مفتی قاری محمد عمر۔ آپ وابستہ ہیں عرصہ دراز سے ہماری اس ملک پاکستان کی عظیم درسگاہ، عظیم مدرسہ انوار العلوم۔ میں جب سے اسٹوڈنٹ رہا، طالب علم رہا، اس عرصے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ خوبصورت قرآن مجید پڑھتے ہیں، خوبصورت نعت بھی پڑھتے ہیں، اللہ نے خوبصورت آواز سے نوازا ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ قاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی بہت نوازش، آپ نے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ رانا ظہیر تشریف فرما ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے آپ پولیس کے شعبے سے وابستہ ہیں، SHO ہیں آج کل بہڑ گیٹ میں، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی مخلوق کا جو خیال رکھنے کا اللہ رب العزت نے ان کو ایک دل دیا ہے، وہ ان کا ہی اپنا ہے۔ انہوں نے ڈسپنسریز بھی قائم کی، بیماروں کا خیال بھی رکھتے ہیں اور مخیر بھی ہیں، بھوکے پیاسے لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق سلسلہ قادریہ کا جو ایک شعار ہے
جو ایک اصول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت. اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا جو ہے یہ تمام سلاسل کا شعار رہا ہے، وتیرہ رہا ہے، اور خدمت خلق سے ہی اللہ رب العزت کی رحمتوں تک رسائی کا دروازہ کھلتا ہے. آج انشاءاللہ ہم رانا صاحب سے بھی پوچھیں گے، یہ YCDO انہوں نے خدمت خلق کے حوالے سے یہ کیمپ کی ہوئی ہے، ہاسپٹلز ہیں، ڈسپینسریز ہیں اور بہت سارے پروگرام چلا رہے ہیں. رانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بڑی مہربانی. آپ مصروف ہوتے ہیں، ماہ رمضان میں آپ کی یہ بہت زیادہ مصروفیت اور بڑھ جاتی ہے. آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آغاز کرتے ہیں. قاری صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ تلاوت کلام مجید سے اور اس کے ساتھ نعت کے اشعار بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا آغاز ہو جائے گا. جی بسم اللہ قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته سبحان اللہ، ماشاء اللہ. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان اللہ. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. وصدق رسول النبي الكريم. ماشاء اللہ قاری صاحب، ماشاء اللہ. اس کے ساتھ ہی دو اشعار صرف.
नाज शरीफ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, आका तुम्ही से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगे कि तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से हिला लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने खूबसूरत आवाज से कुरान मजीद पढ़ा। हराना साहब, कारी साहब ने माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज में तिलावत कलाम मजीद और नाती अशार से प्रोग्राम का आगाज किया। प्रोग्राम माशाअल्लाह माह रमज़ान है, आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं और आपकी YCDO, ये एक तो इसका जो एब्रीविएशन है वो भी नाज़रीन को बताएंगे, और जो इसमें पोशीदा है, जो पिन्हा है, जो इसके अगराज़ व मकासद हैं और इसको लेकर जो आगे चले हुए हैं, तो नाज़रीन को इससे भी आगाह करेंगे कि इसके ज़रिए जो है हम अल्लाह की मखलूक की किस तरह खिदमत कर रहे हैं और हुकूकुल इबाद का फरीज़ा हम किस तरह अंजाम दे रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। सबसे पहले तो मैं मक्स न्यूज़ का और ख़ास तौर पर अकमल नवैन साहब का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे इज़्ज़त बख्शी। और जहाँ तक आप YCDO से मुतालिक पूछ रहे हैं, तो YCDO एब्रीविएशन है यूथ कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। माशाअल्लाह। असल में बेसिकली जब हमने इसको काम को शुरू किया, ये मेरे बचपन की बात है, जब हम गालिबन स्कूल एज में पढ़ते थे, उस वक्त हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा था कमसन जांबाज वेलफेयर सोसाइटी। माशाअल्लाह। क्योंकि बच्चे थे। उसके बाद फिर हम कुछ बड़े हुए 10th और फर्स्ट ईयर में आए, तो फिर हमने इसको कन्वर्ट किया नौजवान इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी। उसके बाद फिर ज़रा ग्रेजुएशन और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ देखी, तो फिर हमने कहा कि इसको मज़ीद जिद्दत दी जाए। और हम ये बचपन से ख्वाहिश थी कि बहुत अच्छे लेवल पे काम होना चाहिए, नेशनल लेवल पे हो, फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो उसी वक्त में ही, आज से 20-25 साल पहले ही, हमने इसको फिर
تھوڑا سا اس کو جدت دی اور یوتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے نام سے ہم نے اس کو چینج کیا. بیسکلی اس آرگنائزیشن کو شروع سے ہی صرف ایک ہی مقصد کے لیے ڈیولپ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے اور مخلوق کی خدمت. ماشاءاللہ اس مقصد کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا. اور اس وقت جس وقت ہمارا بچپن تھا اس وقت ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ ہم کو بہت بڑا کام کر سکتے. مجھے یاد ہے کہ جس وقت ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تو ہمارے پاس اس کے آفس بنانے کے لیے یا پہلی ڈسپینسری بنانے کے لیے ہمارے پاس کرسیاں نہیں تھیں, اور کرسیاں اس وقت ہمارے پاس سورسز نہیں تھے. ہماری جو ٹوٹی ہوئی کرسیاں تھیں جو ہم نے اپنی چھتوں سے اتاری, ان کو بننے کے پیسے نہیں تھے کہ ان کو بنائی کروا لیں. پھر اس وقت ہم نے جو ہے وہ لکڑی کے پھٹوں کو کاٹا, اس پہ اس کو ٹھوکا, اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پینٹ کیا, اور ایک پہلی ڈسپینسری جو کہ ایک وہ سیدھا سے کمرے میں تھی, اور اس کی جو ایک پتل والی چھت جو ہوتی ہے جو کانوں سے بنتی ہے اس کی ایسی چھت تھی, اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کیا. یہ میں کہانی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج جب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم 1 کروڑ روپے کی دوائی 1 مہینے میں خریدتے ہیں, ماشاءاللہ 100 بیوہ خواتین کو ہر مہینے راشن جاتا ہے, 2000 جو لوگ ہیں ان کو روزانہ ہم کھانا کھلا رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے پاس وسائل نہیں تھے, اور ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو شروع کیا. اور پھر جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اللہ اس میں پارٹنر ہوتے ہیں, اور جس کام میں اللہ پارٹنر ہوتے ہیں پھر اس کام میں برکتیں ہو جاتی ہیں. بے شک وقت گزرتا گیا, لوگ آتے گئے, اور اب ماشاءاللہ ہمارے پاس 400 لوگ ہیں جو سارے دوست احباب ہیں. یہ این جی او نہیں ہے, یہ دوستوں کا گروپ ہے. اس میں میرے دوست ہیں, میرے دوستوں کے دوست ہیں, اور لوگ اس میں ملتے جا رہے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے ماشاءاللہ ابھی ایک کبیر والا میں ہاسپٹل بن رہا ہے بڑا, اور ایک توسا میں نیئر ٹو کمپلیشن ہے. 1 گھنٹہ گھر چوک پہ جو ہے کلاک ٹاور ہے وہ بھی وائی سی ڈی ہاسپٹل بن رہا ہے. یہ سارا کام ہم نے محض اللہ کی رضا کے لیے کیا. اور رمضان مبارک ہے ماشاءاللہ. دیکھیں ترتیب یہی ہے کہ ہم سارا سال ہم کھانا کھاتے ہیں اور اپنے جسم کو ہم جو ہے اس کی خوراک دیتے ہیں, اپنے جسم کو پورا سال. اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں دیا, اس میں ایک بڑی لاجک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پورا مہینہ تو ہم نے اپنے جسم کو خوراک دی. اب اللہ نے کہا رمضان میں اب جسم کو خوراک نہیں دینی آپ نے, اب آپ نے اپنی روح کو خوراک دینی, کیونکہ ہمارا جو جسم, ہماری جو ذات ہے وہ 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے, جسم اور روح. تو اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم کی خوراک کو روک دیتے ہیں, اور روح کو تقویت کے لیے پھر انسان کو جو ہے وہ لالچ دیتے ہیں کہ ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں ملیں گی یا 700 نیکیاں ملیں گی, اس کو ملٹی پلائی کر دیتے ہیں. اور پھر انسان جو ہے وہ پھر جو ہے اس پورا مہینہ میں, اس پورے سال میں جب اس نے اپنی روح کو اگنور کیا ہوتا ہے تو پھر انسان نیکیاں کرتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں جو ہے وہ بہت سخی ہو جاتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اتنے سخی ہو جاتے تھے جیسے ہوا چلتی ہے اور ہر شخص کو لگتی ہے, تو آپ بہت فراخ دل ہو جاتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک سے زیادہ کبھی آپ کو ہم نے اتنا زیادہ سخی نہیں دیکھا. تو الحمدللہ یہ سارا کام جو ہے. یہ رانا صاحب تھوڑا سا یہ فرمائیں کہ اس وقت یعنی اس ڈسپینسریز کے علاوہ, ہاسپٹلس کے علاوہ, بیماروں کی خدمت کے علاوہ کیا یہ بھوکے پیاسے کھانا وانا کھلانا, دسترخوان بچھانا, یہ بھی ماہ رمضان میں اس کا بھی اہتمام آپ کرتے ہیں, یا صرف آپ کا فیلڈ یہ ہاسپٹل وغیرہ ڈسپینسریز وغیرہ؟ الحمدللہ رمضان مبارک میں سحری اور افطاری ماشاءاللہ 2000 لوگوں کی سحری افطاری روزانہ
بن رہی ہے جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق 2100 2200 2300 2400 2500 تک آخری روزے تک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جن خواتین کو ہم راشن دے رہے تھے پچھلے 7-8 سال سے، جب ہم نے دیکھا کہ ان کے جو بچے ہیں وہ بچے تو پڑھ نہیں رہے، وہ تو بچے کسی میکینک کی دکان پہ کام کر رہے ہیں، وہ بچے جو ہے وہ کسی ورک شاپ پہ کام کر رہے ہیں، پھر ہم نے اس کو محسوس کیا کہ نہیں، صرف ان کو روٹی کھلانا جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے، تو ان کا تو فیوچر کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اسی طرح غریب کے غریب ہیں۔ پھر ہم نے جو ہے ایک YCDO ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بنایا، اس میں ہم نے جو ہے وہ ٹیچنگ سینٹر، بیوٹیشین، کمپیوٹر کی کلاسز، پھر انہی خواتین کو ہم نے اس میں داخلے دیے، ان کی بچیوں کو اس میں داخلے دیے۔ اب ماشاءاللہ وہ بچیاں اب بجائے کہ وہ مفت میں کھانا کھانے کی بجائے ان میں خودداری پیدا ہو رہی ہے، وہ ماشاءاللہ خود سلائی کر رہی ہیں، وہ بیوٹیشن کا کام سیکھ رہی ہیں، اسی طرح فلٹریشن پلانٹس ماشاءاللہ ہمارے مختلف ایریاز میں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ہاسپٹلس کے علاوہ ملٹی ڈائمینشنل مختلف ہماری فیلڈز میں کام ہو رہا ہے، اب ہم آگے ایجوکیشن کی طرف بھی چاہ رہے ہیں۔ نہیں، اس کا یہ سمجھ آ گئی نا کہ ڈسپینسری جیسے ہم بھی ایک آپ کی یہ جو حافظ جمال جی اس میں آپ نے وہ ایک چھوٹی افتتاح ہوا، وہ چھوٹی تو اسی طریقے آپ کا یہ جو مخیر حضرات ہوتے ہیں، ایک سیٹ اپ جو جہاں دسترخوان جو ہے، جہاں دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اس کا بھی ایک آپ کا کوئی آفس یا وہ ایک جگہ جہاں سے آپ لوگ وہ کھانا جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دسترخوان ہم بچھاتے تھے، پچھلے تقریباً 5-6 سال سے ہم دسترخوان بچھا رہے تھے، لیکن دسترخوان بچھانے میں جو ہم نے جو چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ اس دسترخوان پر خوددار آدمی مفت میں بیٹھ کے کھانے کے لیے نہیں آتا وہ، اور اگر کوئی آ جائے اور اس کا روزہ ہو اور گھر میں اس کی بیٹی کا بھی روزہ ہو اور گھر میں افطاری کا سامان نہ ہو تو وہ وہاں افطاری تو کر لے گا لیکن اس کا دل اپنی بیٹی کی طرف لگا رہے گا۔ پھر ہم نے اس کو ٹرینڈ کو چینج کیا اور ہم نے پراپر جو ہے پارسل 100% پارسل کہ ہمارے 2000 پارسل تیار ہوتے ہیں یا 2500 تیار ہوتے ہیں، اور صرف 30-35 منٹ میں لوگ آ جاتے ہیں اور ان کو ترتیب سے، کسی کو ہم انتظار نہیں کراتے، بس تیزی کے ساتھ ان کی ڈسٹریبیوشن۔ سمجھ آ گئی رانا صاحب، یہ ایک دل کی بات تھی کہ خودداری بھی قائم رہے اور یہ جو سفید پوش لوگ ہیں جو کھا پی نہیں سکتے ان کے گھروں میں راشن پہنچ جائے اور وہ بچوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ کھا سکے۔ اس میں ایک اور چیز کہ جب ہم پارسل دیتے ہیں تو اس میں رزق ضائع نہیں ہوتا۔ ہاں جی، جب وہ گھر کے اندر چلا جاتا ہے تو ایک ایک دانہ اور ایک ایک لقمہ استعمال ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جب لوگ وہاں پر آتے ہیں، میں خود وہاں کھڑا ہوتا ہوں تو ایک بندہ جو ہے سفید پوش ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور جب اس کو ہم راشن دیتے ہیں، ایک پیکٹ دیتے ہیں، تو وہ آہستہ سے کہتا ہے کہ میری بیٹی نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، ایک اور مل سکتا ہے۔ تو یہ ہماری خوشی کا باعث ہے کہ ہم جو ہے وہ جو لوگ خوددار ہیں، اور پورا سال رمضان میں تو فری چلتا ہے لیکن پورا سال 30 روپے میں ہم ایک بندے کا کھانا دیتے ہیں جس سے 2 بندے بھی کھا سکتے ہیں، تو وہ بھی یہ اس کے پیچھے بھی ہم فری دے سکتے ہیں، ہم وہ فری بھی دے سکتے ہیں، لیکن 30 روپے ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کسی کی خودداری مجروح نہ ہو ماشاءاللہ، اور وہ جو ہے ایک اچھے احساس کے ساتھ جب وہ پیسے دے کر کھانا لے کر جاتا ہے تو وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں پیسے دے کر لے کر آیا ہوں، اور ہم نے اس کو مانگنے کو ڈسکریج کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ایک قسم کا بھرم بھی رہ گیا۔ رانا صاحب یہاں وقفہ ہم لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، مختصر وقفے کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے گفتگو کا سلسلہ جہاں سے چھوڑا وہیں سے اس کو جوڑ رہے ہیں. قاری صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. صحیح ارشاد. یہ جو ماہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. بے شک بے شک. اللہ رب العزت سحری سے بھی خوش ہوتا ہے الحمدللہ، اور افطار میں بھی خوش ہوتا بے ہے. شک. اور یہ خوشی جو ہے یہ تو بہت اعلیٰ خوشی ہے. سبحان اللہ. روز قیامت کو بے شک. جب دیدار ہوگا خوشی ہوگی، سبحان اللہ. یا روزہ دار کی جب روزہ افطار کرتا ہے. بے شک. تو میں چاہوں گا کہ یہ سحر اور افطار کے بارے میں جو خصوصی احکامات ہوں جن کو آبزرو کرنا، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا، پیش نظر رکھنا ضروری ہو، وہ بھی آپ بتا دیں ناظرین کو، اور اس کے بارے میں بھی اس کی اہمیت، اس کی افادیت جو ہے وہ بھی ناظرین کو ذرا بتائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت پروفیسر محمد حسن آزاد صاحب، آپ نے جس اخلاص کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے اور آپ نے جو سوالات اس فقیر پر ارشاد فرمائے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. سب سے پہلی بات میں نے ہٹ کے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے اس موضوع سے ہٹ کر، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کو تو ظاہر ہے پورے کائنات کے حضور سید الانبیاء والمرسلین ہیں اور تخلیق باعث تخلیق کائنات ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے، حقیقت ثابتہ ہے. آپ اگر روزے کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. متقی ہونا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ پانا، یہ انسانیت کی معراج ہے، اور اس معراج کے لیے اللہ رب العزت نے اس روزے کو فرض فرمایا، اور اس کے لیے سحر و افطار کی کیفیت کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے سابقہ کے متعلق صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں دیکھو، پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، یہ ہمارے قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا، لیکن ان کی کیفیت کیا تھی کبھی غور کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور اللہ و رسولہ اعلم. ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یوم عاشور اور شنیچر کا روزہ رکھتے تھے، ہفتے کا دن کا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماہ رمضان کا ان کی امت روزہ رکھتی تھی. لیکن کیفیت یہ تھی کہ جب گرمی کا موسم آتا تو پھر 30 کی بجائے پھر 50 روزے فرض تھے. جب آقا کی باری آئی، اللہ اکبر، روزے تو اللہ رب العزت نے 50 نمازیں اور 1 سال کے روزے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ سرکار دو عالم سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور ذرا کمی کرائیے. یہ اصل میں ایک اور ٹاپک کی طرف میں چلا جاؤں گا، ادھر میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر سرکار کائنات کو اللہ رب العزت نے 1 ماہ کے روزے لیکن ثواب 1 سال کا، یہ کرم کی بات ہے. اب ادھر کیفیت یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرما دی کہ سحر بھی ہے، افطار بھی ہے، لیکن افطار کے بعد کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، اور حقوق زوجیت بھی نہیں ہے. لیکن جب حضرت غالباً سلمہ بن ابو القیس ہیں، وہ ان صحابی نے مزدوری کر کے آئے تو بیوی کو کہا کھانا پکاؤ. انہوں نے کھانا پکانے میں دیر کی تو جب کھانا پک کے آیا تو انہوں نے کھا لیا. اب رحمت للعالمین کی رحمت یہ ملاحظہ فرمایا کہ جو چیز منع تھی صحابی نے آ کے عرض کی حضور میرے ساتھ تو یہ ہو گیا.
سرکار کائنات نے فرمایا تیرے ساتھ یہ ہوا، یہ جبرائیل میری بارگاہ میں اللہ کا پیغام لیے کھڑے ہیں کہ اے محبوب آپ کے غلاموں سے یہ فروگزاشت ہوئی ہے، میں اس کو معاف بھی کرتا ہوں اور پھر اجازت بھی دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی کچھ دنوں کے بعد سیدنا عمر فاروق حاضر ہو گئے۔ اگرچہ دیگر صحابہ بھی اس میں وہ تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں تو حقوق ہوا ہے۔ ہاں جی، تو میرے آقا کریم نے فرمایا اے عمر تم نے جو کیا ہے وہ اللہ رب العزت نے معاف بھی کیا ہے، اور جبرائیل سلام لے کے کھڑے ہیں کہ میں نے محبوب کی ساری امت کو اجازت دے دی۔ میرے پھر کچھ لوگ سحر میں اور افطار میں وہ چلے سحر کر لی تو کر لی، افطار کر لیا تو کل سرکار نے فرمایا نہیں، جو سحر جو افطار کرے گا اس کو اللہ رب العزت اپنے کرم سے نوازے گا، اس کا گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر صحابہ کرام نے عرض کیا حضور پھر کوئی دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہمارا کوئی معاملہ ہے؟ سرکار نے فرمایا اگر تم دوسرے لوگوں کو صرف ان کا روزہ افطار کرا دو۔ عرض کیا آقا ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم تو مفلوک الحال ہیں۔ سرکار نے فرمایا شربہ کا لفظ آتا ہے، شربہ، تم ایک چھوٹے سا گھونٹ پانی کا اگر دوسرے روزے دار کو دے دیتے ہو تو پھر بھی تمہیں روزے دار کے روزے کھلوانے کا ثواب بھی عطا ہوگا، اور اس سے کرم یہ ہے کہ اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کہ حضور یہ کھجور تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر تم ایک کھجور سے بھی روزہ دار کا روزہ کھلواؤ گے پھر بھی تم روزہ دار کھلوانے کا ثواب تمہیں عطا کیا جائے گا۔ پھر کچھ دوست احباب ایسے بھی تھے کہ جو روزہ میں سحری نہیں کرتے تھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا فی السحور برکتن، سحور میں تو بڑی برکت ہے، اگرچہ تم ایک لقمہ بھی کھا لو اور تم یہ سمجھو کہ مجھ سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا تو تمہارے سحور کرنے میں اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ باتیں جو ہے نا جی یقیناً میرے آقا کریم کے صدقے سے ہمیں عطا ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو جناب آپ کا اسم ہاں ظہیر بابر صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ جن کاموں میں یہ فلاحی کاموں میں یہ آئے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی ہے، اصل بات ہمارا مسلمان ہونا ہے۔ یہ فلاحی کام دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن فلاحی کام دوسرے لوگ کرتے رہیں، وہ کرتے ہیں دنیا کے لیے اور ہم کہتے ہیں آخرت کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کی رضا اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے۔ اللہ بھی باقی ہے اور ہمارا اجر ہمارا ثواب بھی ماشاءاللہ باقی قاری ہے۔ صاحب ماشاءاللہ، یہ تو صدقہ سارا آقا دو جہاں آقا کا ہے، دو جہاں کا ہے، یہ سب صلی ان اللہ کی علیہ خوشنودی وسلم۔ کے لیے ہے بے شک اور اللہ کی رضا کے رضا لیے کے ہے۔ لیے۔ ماشاءاللہ رانا صاحب قاری صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ رانا صاحب آپ اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ماشاءاللہ بچپن سے ہی بڑا اچھا لگا کہ اللہ نے یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے اور اللہ اپنے محبوب بندوں کو یہ عطا فرماتا ہے، یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ ماشاءاللہ آپ ایک خودداری کو اس کی سطر پوشی کرتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کام کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھنے میں آتا ہے، بلکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، یہ مزدور طبقہ جو ہوتا ہے، یہ ہماری کالونیز بنتی ہیں، یہ صبح کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مزدوری کے لیے، ڈھیر ساری تعداد میں ہوتے ہیں، جیسے گل گشت میں ہوتے ہیں، ادھر چوک پر ہوتے ہیں، تو یہ بیچارے صبح صبح نکلتے ہیں کہ کہیں ہمیں مزدوری مل جائے۔ کچھ کو مزدور کو لے جاتے ہیں، کچھ کو مزدوری نہیں ملتی، لیکن کچھ عرصے سے ایک مخیر نے آبزرو کیا تو وہ ایک ٹرک پہ کھانا رکھتا اور وہ ان لوگوں کو دے آتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا لگا کہ وہ بیچارے جن کو نہیں ملتی مزدوری ہی نہیں ملتی، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو اس طرف بھی تھوڑا سا یہ بھی آپ نے دیکھیں جی، مقصود تو اللہ کی رضا ہے، دیکھنا یہی ہے
تو کیا آپ کی یہ YCDO جو ہے یہ اس طرف بھی آپ تھوڑی سی توجہ دے رہے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے اور گوشے جو ہیں وہ ناظرین کے سامنے رکھیں، اور یہی ایک اللہ کی رضا کا، خوشنودی کا ایک جی بے ذریعہ شک آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے. یہ فیصلہ ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہیں. تو ہماری ساری کی ساری کنسنٹریشن تمام پروجیکٹس میں اس کا جو اولین جو اس کا آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے. اور پھر وہ لوگ، اب جیسے ہمارے ہاسپٹلز ہیں اس میں جب بھی کوئی شخص چیک اپ کے لیے جاتا ہے وہاں پہ گریجویٹ ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، کنسلٹنٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد 3 آپشنز ہوتی ہیں، 10 روپے، 30 روپے اور 50 روپے. کہ جو غریب آدمی ہے وہ ڈاکٹر سے چیک اپ 10 روپے میں کروائے گا، جو مڈل کلاس ہے وہ 30 میں کروائے گا، اور جو امیر آدمی ہے وہ 50 روپے میں کروائے گا. لیکن جو آنے والا مریض ہے اس کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ اگر کوئی امیر آدمی 10 میں چیک اپ کروانا چاہتا ہے تو ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اسی طرح جتنے بھی آگے جو میڈیسنز ہیں اس میں ہم نے ان کو 70% تک، ایک جو 100 روپے کی چیز ہے وہ ہم نے 30 روپے میں پیشنٹ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کو ہم نے کیسے کیا؟ اس کو ہم نے ایسے کیا کہ جو کمپنیز ہیں ان کو وزٹ کروایا اور ان کو اپنا آبجیکٹو بتایا اور ان کو اس کار خیر میں موٹیویٹ کیا. تو اس طرح ہم نے جو ہے وہ تمام چیزوں میں ایک ہی ہمارا آبجیکٹو رہا کہ ہم نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. تو وہ چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں، اب جیسے آپ نے یہ ایک نشاندہی کی ہے، یہ ایک اچھا آپ نے آئیڈیا دیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اب لیکن میرے کچھ تھوڑے تلخ تجربات ہیں اس حوالے سے کہ میں اگر کسی مسجد سے باہر نکلتا ہوں یا مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے آخری صفوں میں اور کہتا ہے کہ جی میری فلاں بچہ بیمار ہے، سارے لوگ میری مدد کریں. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ متعدد بندوں کو اور متعدد خواتین کو میں نے ان کو جگہ ایڈریس بتایا اور ان کو لکھ کے دیا کہ آپ ادھر آ جائیں، آپ کا علاج بھی ہو جائے گا. ایک خاتون مانگ رہی ہے، اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کو یہاں پہ کام کروائیں گے. لیکن کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ پروفیشنل ہے. یہ تو پروفیشنل ہے رانا صاحب. اب مسئلہ یہ ہے، اب مسئلہ لیکن جو مزدور ہوتا ہے نا، جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، مزدور ہوتا ہے جو مزدوری کے لیے جاتے ہیں، وہ کبھی یہ کام نہیں کرتے. وہ خوددار ہیں، وہ نہیں کام کرتے. تو اس میں ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے جیسے آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جیسے قرآن حکیم میں ہے، مولانا صاحب ماشاءاللہ عالم ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی شکلوں کو دیکھ کر جو ہے نا، ان کو شکلوں کو ملاحظہ کر کے اس سے بھی اندازہ لگائیں آپ کہ بھئی آیا کہ بھوکا تو نہیں ہے، کہ اس کی جو ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے. تو اسی پیٹرن پہ جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو مستحق لوگ ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں، اور جس طرح جو ہے جو یتیم ہے، اب یتیم کی یتیمی جو ہے وہ شریعت کے مطابق ختم ہو جاتی ہے جب وہ بالغ ہو جائے. عورت بیوہ ہے، اس عورت کو بیوہ کنسیڈر کرنے کے بعد اس وقت تک اس کی مدد کی جا سکتی ہے جب تک اس کا بیٹا جوان نہ ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ وی ہیو ٹو فیس ڈیفیکلٹیز. ہم جب کسی ڈیزرونگ کو تلاش کرتے ہیں تو ایک عورت آ جاتی ہے جس کے 6 جوان بچے ہیں، شادی شدہ ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ میں بیوہ عورت ہوں. تو ہمیں جو ہے اویئرنیس کی ضرورت ہے. ان پروگرامز کے ذریعے اس بات کی اویئرنیس ہمیں دینی چاہیے لوگوں کو کہ جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان صحیح حقداروں تک، جو حقدار ہیں، جو مسکین لوگ ہیں. مسکین لوگ وہ ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جس کو مانگنے سے شرم آتی ہے. وہ گھر بیٹھا ہے، بھوکا ہے، لیکن اس کو مانگنے سے شرم آتی ہے. اور یہ جو کنسیپٹ ہے کہ اپنے اقربا کو دو، اقربا کا اس میں کوئی جو اسلام ہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اقربا پروری کریں.
इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका रिश्तेदार गरीब और मिस्कीन है, जिसको मांगने से शर्म आती है, उसके बारे में आपको ही पता है, मुझे पता नहीं है। बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए इसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है कि हर बंदा सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को देखे कौन सा बंदा डिजर्व करता है और मुस्तहिक है, और उसका मकसद ही यही है कि उसको मैं नहीं जान सकता। तो हमें जो है बेसिकली रमजान मुबारक में लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, और यहाँ पे जो है जो लोग डिजर्व नहीं करते, मांगने वाले लोग हैं, लोग सारा माल जो है वो लाखों रुपए का ऐसा माल जिन्होंने अपने घरों में कई कई महीने का राशन जमा कर रखा होता है, उनको सबको तकसीम कर देते हैं। और इसमें जो सही अल्लाह का हुक्म है, और आपने सही एक बेवा औरत जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके घर में अगर आपने तलाश करके उसको एक टाइम का खाना पहुंचा दिया तो वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो। बेशक ऐसा है जी। राना साहब, बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों को देखता है, और आपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला फरमाएगा, भाई देखो मैं भूखा था, ऐ मेरे बंदे तूने मुझे खाना ना खिलाया। बड़ी मशहूर हदीस है, सही हदीस है। बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह तू तो बेनियाज है, शान समदियत का मालिक है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर फलां मेरे बंदे की तू भूख मिटा देता तो तू मुझे खाना खिलाता। जी, मैं बीमार था, तूने मेरी बीमार पुरसी न की, तो या अल्लाह आप कैसे बीमार हो सकते हैं? अगर तू मेरे फलां बीमार बंदे की तीमारदारी करता तो तू मुझे वहां पाता। तो आप माशाल्लाह एक गोशा आपका बड़ा अच्छा कि ये जो बीमारों की ये हो रही है ये बड़ा अच्छा है। भूखा प्यासा हजरत इमाम हसन का लंगर जो है ना वो शब और रोज जारी रहता था, वो पल्ले बांध कर भी देते थे। बड़ी खूबसूरत बात है कि हजरत अली के पास एक बुजुर्ग गया और वो मैं भूखा हूँ मुझे खाना दो। उसको नहीं पता था कि ये हैदर करार हैं। उन्होंने अपनी जंबील उठाई और वो अपने बाग में ही काम कर रहे थे सैयदना अली हैदर करार। जंबील से रोटी निकाली, वो बड़ी मुश्किल से तोड़ कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो रोटी आपसे नहीं तोड़ी जा रही ये मैं कैसे खा सकता हूँ, ये तो मुझसे नहीं खाई जाती। उन्होंने कहा था अगर ये नहीं खाई जाती तो फिर चले जाओ मदीना में हसन है, हसन इब्ने अली हैं, उनके लंगर पे जो खाना चाहो जाकर खा लो। वहां चला गया, वहां गया तो हर किस्म का खाना मौजूद है। उसने वो खाना भी खा लिया और कुछ उठाकर वो पल्ले भी बांध रहा था। सैयदना इमाम हसन खुद खिलाते थे, खुद हाथ धुलाते थे। यानी वो घराना ये उनका शेवा है, ये उनकी सुन्नत अदा कर रहे हैं। ठीक फरमा रहे हैं। आपने फरमाया कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, जब जाओगे तो जितने घर के बंदे हैं उनके लिए खाना ले जाना। तो ये तो अल्लाह की सुन्नत है। जो ये सुन्नत इलाहिया है, सुन्नत रसूल है, सुन्नत अहले बैत है। इसमें एक दिलचस्प बात ये है, जैसे मौलाना साहब भी फरमा रहे थे, जो खाना खिलाना है, खाना खिलाना एक तो मुसलमान खाना खिला रहा है और एक जो मुसलमान नहीं है गैर मुस्लिम है वो खाना खिला रहा है। इसमें खाना खिलाने में इतनी खूबसूरत बात है कि एक हदीस मौलाना साहब की नजर से गुजरी होगी कि एक जंग में कुछ यहूदी जो है गिरफ्तार हुए, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि इनकी गर्दनें उतारो। जब आप उनकी गर्दनें उतार रहे थे तो एक यहूदी की बारी आई, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली इसको छोड़ दो। हजरत अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ एक जैसे सलूक ना हो। आपने फरमाया अली जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, अल्लाह ने फरमाया है कि इसको छोड़ दो, ये लोगों को खाना खिलाता है। यानी कि कितनी दिलचस्प बात है कि एक बंदा जो मुसलमान नहीं है लेकिन लोगों को खाना खिलाता है। अल्लाह उसकी जिंदगी को कहते हैं कि इसकी मजीद इसको मोहल्लत दी जाए कि ये मेरे बंदों को खाना खिलाता है। तो अल्लाह ताला तो उससे भी प्यार करते हैं जो मुसलमान नहीं है लेकिन लोगों को खाना खिलाता है। देखिए राना साहब, ये एक बातों में बात आ गई। ये टोबर टेक सिंह जो है, आपके इल्म में है कि इसका नाम बाकायदा एक पूरे पाकिस्तान के उलमा इकट्ठे हुए इसका नाम मुस्तफा आबाद रखा, याद है ना आपको?
कारी साहब, सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई, इसका नाम मुस्तफ़ा आबाद रखा गया, लेकिन आज भी टोबा टेक सिंह है। अब दारुसलाम। अब आप देखें कि क्यों, इसलिए कि वो टेक सिंह जो था उसने लोगों को पानी पिलाने के लिए टोबे बनाए थे, तालाब बनाए थे। अल्लाह ने उसका नाम भी जिंदा रखा है, बाकी रखा है। जी कारी साहब, आप फरमा रहे थे कोई बात, आपकी कथा खूबसूरत बात करने लगा था। जी माशाल्लाह। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज किया हुजूर बात यह है कि मेरी सुबह को होती है शाम को नहीं, शाम को होती है सुबह को नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज कर दें, आप तो कलीमुल्लाह हैं, मुझे इतनी अता फरमा दें जितनी मेरी रोजी, कम अज कम मैं पेट भर के खाना खा लूं बस। अब रिवायत में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल फरमाया, मेरे बंदे से जाके कहो कि कल तुझे मिल जाएगा। अब सुबह जो भी था वो मिल गया, भाई ये तेरा नसीब है, तुझे दे दिया गया। जब उसको खाना दिया गया उसने खुद खाया, अपनी बेगम को दिया, और उसके बाद बेगम से कहा देखो बात यह है कि हमारे पास और पेट भर के खाना खा लिया है, ये एक हसरत थी पूरी हो गई। अब इसको ये अल्लाह की तरफ से नेमत, इसको ज़ाया नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। तो यहाँ कोई हमारे पास कोई ऐसा सिलसिला तो नहीं है कि हम इसको महफूज रख सकें, ये तो खराब हो जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा खराब नहीं होने देना, यही तो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कैसे? कहने को उठो आओ खाना, चौक में आओ। अब चौक में जैसे पहुंचे ना सही, अल्लाह की मखलूक आना शुरू हो गई, ये बांट रहे हैं, बांट रहे हैं, बांट रहे हैं। शाम को और खाना आ गया, वो खुद खाया, तकसीम कर दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह खाना आ गया, फिर तकसीम हो गया। फिर इसी तरह ये सिलसिला जब चल पड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम एकदम तशरीफ लाया, फरमाया भी ये क्या हो रहा है? मैंने कहा हुजूर ये मत, मैं खुद हैरान हूँ, आपने फरमाया था तेरी जिंदगी का जितना तूने खाना खाना है ना तुझे मिल रहा है, बस खत्म, अब नहीं होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा गए, मौला वो तो जो तूने फरमाया था कि मैंने उसको अब ये खाना भेज देना है, अब आगे नहीं होगा। इसने चाहा भी यही है कि मैं अपनी जिंदगी में ये मुझे मिल जाए और मैं पेट भर के खा लूं। तो अब ये क्या सिलसिला है? अल्लाह रब्बुल ने फरमाया, ऐ मेरे मूसा, ऐ मेरे कलीम, असल बात यह है कि जब इसने अपनी जरूरत के मुताबिक खा लिया तो बाकी तो मेरे नाम पर खर्च कर दिया। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र भी अदा किया। और फिर मैंने तो जब ये बंदा मेरे नाम पर देने पर वो बस नहीं करता तो मैं इसे देने पर बस क्यों करूं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये राना साहब, ये आखिरी हमारे पास 2 मिनट हैं, पैगाम भी देंगे नाजरीन के लिए, आखिरी पैगाम भी देंगे। जी मैं यही अर्ज करने लगा था कि हमारे यहाँ जो मसाजिद में जुम्मे के दिन खुतबात होते हैं, उसमें जो सर्व ह्यूमैनिटी है, खिदमत इंसानियत है, उसको मैं समझता हूँ इग्नोर किया जाता है, जो मुआशरे की इस्लाह के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखें, जैसे हम रूटीन में आयतें जो पढ़ते हैं, सूरतें जो आखिरी सूरतें नमाज़ें पढ़ते हैं, जैसे सूरा अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अल्लाह फरमाते हैं क्या ऐसे शख्स को जानता है जो इस बात को झुटलाता है कि क़यामत कायम नहीं होगी। दीन जो क़यामत के दिन को झुटलाता है, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तू ऐसे शख्स को जानता है जो इस बात से इनकार करता है कि मैंने क़यामत को कायम करना है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, अल्लाह फरमाते हैं वो ऐसा शख्स है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुज़ु अला तामिल मिस्कीन, वो ऐसा शख्स है जो मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। खिलाना तो बहुत बड़ी बात है। यानी वो आयतें और वो सूरतें जो हर नमाज में हर शख्स पढ़ रहा है, उनको इस चीज का भी नहीं इल्म होता कि हम कह क्या रहे हैं और कितनी खूबसूरत बातें हैं। वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिन लुमज़ा लिल्लज़ी जमा माला वददा, अल्लाह फरमाते हैं क्या तू ऐसे बर्बाद हो जाए वो शख्स जो किसी शख्स के मुंह पर बात करके उसका दिल दुखाता है, और बर्बाद हो जाए वो शख्स जो किसी की पीठ पीछे बात करके उसके दिल को दुखाता है। और हम ऐसे हैं कि जब किसी के सामने बात करते हैं तो कहते हैं मैं तो मुंह ते गल कीती है, मैं पीछे तो नहीं कीती। लेकिन अल्लाह तो फरमाते हैं कि वो शख्स भी बर्बाद हो जाए जो मेरे बंदे को मुंह पे बात करके उसके दिल को दुखाता है। और ये हम रोज पढ़ते हैं सूरतें नमाज में।
ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو حقوق اللہ کے علاوہ جو حقوق العباد ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بہت جلدی آ جاتی ہے، جیسے اللہ کے بندے کو کسی کا دل دکھاتے ہیں اللہ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کی اویئرنیس، تاکہ لوگوں میں محبت پیدا ہو، لوگوں میں احساس پیدا ہو. لوگ جو ہے اپنے ہمسائے اور اپنے بھائی، تو یہ تو جو ہے کسی مسلمان بھائی کے منہ کی طرف دیکھنا یہ صدقہ ہے. بے شک یہ بھی اویئرنیس ہماری نہیں ہے. ہم تو ایک دوسرے کو محبت سے دیکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. ماشاء اللہ، میٹھے دو بول صدقہ، مسکراہٹ صدقہ. تو یہ چیزیں ہم نے پس پوچھ ڈال دی ہیں، ضروری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رانا صاحب جی، قاری صاحب آپ کوئی پیغام دیں. اللہ نے ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے نوازا ہے اور ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. بے شک زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے تو اصل مسلمان وہی ہے. ماشاء اللہ. اللہ رب العزت ہماری زبانوں میں وہ اثر رکھ دے اور ہماری زبانوں سے وہ الفاظ نکلیں جو دوسرے مسلمان بھائی کے دکھ کا مداوع کریں اور اس کے دل کو دکھی نہ کریں. ماشاء اللہ. اور ہماری زبان ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے، اگر جیسے کہتے ہیں کہ رطب اللسان والی بات، جی جی اگر تر رہے تو یہی ہمارے لیے ذریعہ ہے. ماشاء اللہ. قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. رانا ظہیر بابر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، اس میں شک نہیں ہے کہ انسان کے دو میٹھے بول، اس کی مسکراہٹ اپنے بھائی کے لیے، یہ جہاں اس کا دل خوش کرتی ہے وہاں اللہ کو بھی خوش کر دیتی ہے، راضی کرتی ہے. اور سیدنا علی، جیسے ابھی رانا صاحب نے بات کی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کوئی غیب میں بیٹھا غیبت کر رہا تھا، ایک شخص وہاں سے اٹھا، دوڑا دوڑا آیا اور اس نے آ کر سیدنا علی سے عرض کیا کہ حضور آپ کو فلاں شخص جو ہے وہ یوں یوں آپ کی برائی کر رہا ہے. اللہ. تو سیدنا علی نے فرمایا کہ اس شخص نے تو ہوا میں تیر پھینکا تھا، تو نے اس کو پکڑا اور میرے سینے میں پکڑا. اللہ. یہ بات تو گویا کہ رانا صاحب کی بات بڑی درست ہے کہ کسی کے منہ پر آ کر وہ بات کرنا جو اس کو ناگوار گزرتی ہو تو اس سے اعتراض کرنا، اس کی صدر پوشی کرنا ہی ضروری ہوتا ہے. ناظرین محترم، ماہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کی بہار ہے. اپنے بھائیوں کا دل خوش کرو. ابو الکلام آزاد نے ایک بڑی خوبصورت بات اپنی تفسیر میں لکھی کہ اللہ رب العزت کی محبت کی راہیں جو ہیں وہ مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے دلوں سے ہو کر گزرتی ہیں. بے شک. ان کے دلوں کو خوش کرنا، ان کو خوش کرنا اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان میں جہاں ہم نیکیاں سمیٹتے ہیں وہاں حقوق العباد اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.